اور اس پر لٹایا گیا ہو، پیٹھ ننگی ہو اور سینے پہ وزنی پتھر ہو، اور اس سے بھی ان کی شدت اور ان کا جو کفر میں تیزی تھی، تو اور بتا دیا کہ نیچے جلتے ہوئے کوئلے رکھ دیں، انگارے، اور اس پر لٹا کر کہیں کہ اب بول میں محمد کو نہیں مانتا۔ ایسی شدت میں بھی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ سبحان اللہ۔ وہ عہد نکالے یا محمد نکالے، مطلب تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد کو نہیں چھوڑ سکتا، پھر مارے چھوڑ دے، نہیں چھوڑ سکتا، ایک ہی جملہ۔ اتنی مار کھائیں، بے ہوش ہو جائیں، ہوش آتے ہی یہ نہ دیکھیں کہ کہاں چمڑی گیلی ہوئی، کہاں مجھے انگارے نے جلایا، کہاں پر میرا شریر ڈیمیج ہوا، یہ نہیں دیکھیں، یہ سوچا ہی نہیں۔ آنکھ کھلتے ہی ایک ہی جملہ، میں محمد عبد صالح، حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسی شدت آج نہیں ہے، آج اللہ کا بہت بڑا کروڑوں ایسا شدت ہمیں ہے نہیں، ہمیں احساس ہو رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ شدت بڑھ گئی، ہے نہیں، اتنی نہیں ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت شدت بڑھ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہوا تو یہ ہوا، میں اشارے میں کہہ رہا ہوں، اتنے سالوں میں یہ ہوا، ان لوگوں نے یہ کیا، یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ یہ محسوس کیوں ہو رہا ہے؟ کل نہیں ہو رہا تھا ان کو، ہمیں کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی صرف وجہ یہ، اب ہم سنتے رہو، چھوڑ دو، میں نہیں کہوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ کل شدت تھی لیکن پھر بھی ان کے حوصلے بلند، اتنی مار کھانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آج ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے، ہم اپنے اندر میں جھانک کر دیکھیں تو ڈر سا لگ رہا ہے۔ ارے بیٹا آپ بیٹھ جاؤ نا یار، نیا آدیش اس پر راجیہ سرکار حرکت میں آ رہی ہے، دھارمک استھلوں کے معاملے کو لے کر فوراً قریب اخبارات میں سب آ جائے گا، تو ایک ڈر سا لگ رہا ہے، کیسے جیئیں گے، کیا کریں گے، نسلیں کیا کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جی بزنس مین ڈر رہے ہیں، کاروبار والے ڈر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا، یہ اندر کی فیلنگ سے ایسے بول رہی ہے۔ اکیلے سفر کرنے سے ایک ڈر سا ماحول بنایا کسی نے نہیں ہے، ہم خود محسوس کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ؟ وجہ تو کئی ہو سکتی ہے، لیکن جو بات میں سمجھا رہا ہوں، وہ 313 تھے لیکن ڈر محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ اکیلا میدان میں کھڑا ہو جاتا، ڈر محسوس نہیں کر رہا تھا، یہ احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ ہاں انہیں ایک احساس تھا کہ میرے محمد کا کیا ہوگا، سبحان اللہ، اگر انہیں کچھ ہو جائے تو وہ سوچ یہی رکھتے تھے۔ لیکن ہم لوگ جو اس میں رات دن پھنستے جا رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا جو کچھ ہمیں دکھا رہا ہے، جو ماحول بن رہا ہے، وہ رات دن اس میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آنے والی جو پیڑھی، نئی نسل، اس وقت جو آپ میں سے 20 سے اوپر کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ نسل، اب 20 سے نیچے ہوئے انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، وہ تو گیم میں پڑے ہیں، وہ تو پب جی کھبجی اس میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں تو شعور ہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے تمہارے پروں کو کاٹ رہی ہے، وہ تو ابھی اڑان میں آئی نہیں ہے، وہ تو پنجرے میں بھی بیٹھے ہیں، وہ تو ماں باپ کی چھتر چھایا میں بیٹھے ہیں، باپ کے سائے کے نیچے بھی گھوم رہے ہیں۔ لیکن جو 20 سے اوپر ہیں اور 60 سے نیچے ہیں، 40 50 60 سے نیچے، یہ لوگ جتنے آپ جوان بیٹھے ہو، ہماری سوچ رک چکی ہے،
کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ ایک عجب دنیا کا تماشا بن رہا، ہم خود اپنے آپ کو بنائے بیٹھے، یہ ہمیں احساس ہو رہا ہے، ڈر کا ماحول ہے، ایک خوف ہے، کسی کو بزنس کے جانے کا خوف، کسی کو مکان کے گرنے کا خوف، کسی کو مسجد کے گرنے کا خوف، کسی کو نہ جانے ان گنت خوف کھڑے ہیں، گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سارا جو ماحول بن رہا ہے کیوں؟ کل کفر اس سے تیز تھا، سنکھیا میں بھی زیادہ تھا، تعداد میں بھی زیادہ تھا، پھر بھی یہ ماحول نہیں تھا۔ تاریخ جب پڑھتے ہیں پچھلے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1446واں چل رہا ہے، تو 14ویں 13ویں صدی تک یہ ماحول نہیں تھا، یہ 200-300 سال میں یہ اچانک ماحول کھڑا ہوا، اور نہ جانے کیسا ماحول کہ ہر طرف بس کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اپنی دھن میں ہے، اپنی اپنی فکر ہے۔ یہ کل والے مسلمانوں کے پاس یہ سب کچھ ماحول تھا، لیکن یہ ان کی سوچ نہیں تھی، اور آج سوچ کیوں آئی ہے؟ اس کے کئی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کل مسلم یہ نہیں دیکھتا تھا کس ملک کا ہے، کس ذات کا ہے، کس برادری کا ہے، کس نسل کا ہے، کس پیر کا مرید ہے، کس مولوی کا شاگرد ہے، کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ یہ کل کی سوچ نہیں تھی، ان کی ایک ہی سوچ تھی، تو کالا ہو گورا ہو، امیر ہو غریب ہو، میرے محمد کا ہے تو میں تیرا بھائی، تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص محمودی دی، سبحان اللہ، واہ کیا بات۔ ہندوستان بڑا ہے، چھوڑیے، راجستھان تک محدود رکھیے، باڑمیر تک محدود رکھیے۔ اس وقت آپ ہماری سوچ کیا ہے پہلے چیک کریں گے، یہ ہمارے پیر کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے کہ نہیں ہے؟ میری کڑوی باتیں ہیں لیکن قبول کرنا، جس نے امت کو بکھیر کے رکھ دیا۔ ہمارے پیر کا مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ میرے مولانا کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ہمارے امام کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ہمارے مفتی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تیرے پیر، تیرے مفتی، تیرے مولوی کو ماننے سے جنت نہیں ملتی، مدینے والے کو ماننے سے جنت۔ ہم کس سوچوں میں کھو گئے؟ کل یہ نہیں دیکھا جاتا تھا، کل یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دارالعلوم غلام حسین بنا رہا ہے یا کوئی اور بنا رہا ہے، بے شک وہ یہ دیکھتے تھے کہ امت کو ایک تحفہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کل یہ نہیں دیکھا جاتا